جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سید نجیم جعفری، مظلوم کی آواز پروگرام میں۔ کل ہمارے پاس ایک ماں آئی تھی، دوسرا وہ بہن بھی تھی۔ ماں اور بہن کیسے اکٹھے ہو گئی کہ دو بچے پولیس نے زبردستی گھر میں گھس کر ان کو رات 1 بجے باہر سے سیڑھی لگائی اور ان کو اٹھا لیا۔ شہباز نامی لڑکا جس کی وہ بہن تھی، عدیل جس کی وہ ماں تھی، ٹی وی 99 نیوز کی خبر پر عدالت نے ایکشن لیا اور بیلف بھیجا۔ بیلف نے دونوں بچوں کو برآمد کر لیا جن کے اوپر کوئی FIR نہ تھی، کوئی ریکارڈ پچھلا نہ تھا۔ آئے ہم آپ کو شہباز اور عدیل سے ملاتے ہیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ شہباز حسین۔ شہباز، آپ کا نام؟ عدیل۔ جی شہباز، کل آپ کی بہن ہمارے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے بھائی کو اور میرے بیٹے کو کچھ وردی والے اور کچھ بغیر وردی کے لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ آپ کو رات 1 بجے وہ اٹھا کر لے گئے، تو وہ کہاں لے کر گئے آپ کو؟ سر پہلے ہمیں باہر رکھا ہے انہوں نے، کافی دیر تک صبح میں تھانہ منصور آباد لے گئے ہیں۔ مجھے علیحدہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور یہ میرا چھوٹا بھانجا ہے، اس کو علیحدہ بند کر دیا ہے، اور ہماری تفتیش بھی کرتے رہے ہیں، ہمیں مارتے بھی رہے ہیں۔ کیا پوچھتے رہے ہیں آپ سے؟ پوچھتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ پکڑواؤ، ہمیں کچھ پکڑواؤ۔ سر ہم کچھ کرتے ہیں یا ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم کسی کو کچھ پکڑوائیں؟ ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، یہ اسٹڈی کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے، اور میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں، میں اپنی مشینیں لگائی ہوئی ہیں میں نے۔ آپ کی بہن بتا رہی تھی کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ کرامت نامی کچھ جی کرامت نامی سے میرا معاملہ ہے سر۔ وہ میں نے اس کو 2.5 لاکھ روپیہ دیا تھا اپنے بھانجے کی جاب کے لیے۔ اس نے کہا تھا میں آپ کے بھانجے کو نا لائٹ ہاسپٹل میں جاب دلوا دوں گا۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس کو پیسے دیے ہوئے تھے میں نے، لیکن وہ کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ جب میں نے اس کو لاسٹ بار کال کی، میں نے اس کو بولا کہ یار میرے پیسے دینے یا میرا کام کروا دو یا میرے پیسے مجھے واپس کر دو، تو اس نے بولا پیسے میں آپ کو دوں گا اور بڑے اچھے طریقے سے دوں گا اور آپ کو ضرور ملیں گے۔ میرے پولیس سے بھی تعلقات ہیں، وہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے اور میرے بڑے تعلقات ہیں، اب آپ کو پیسے میں ضرور ملیں گے آپ کو۔ اس کے بعد جب پولیس نے ہمارے گھر ریڈ کیا ہے، مجھے اٹھایا، وہ ان کے ساتھ تھا پولیس کے، کرامت پولیس کے ساتھ تھا؟ پولیس کے ساتھ تھا، گھر میرے لے کے آئے پولیس۔ آپ لوگوں کو پولیس نے مارا تو نہیں ہے؟ جی سر مارا ہے۔ مارا ہے پولیس نے؟ کیا پوچھتے رہے ہیں آپ سے؟ سر ہمیں یہ کہتے ہیں آپ مال پکڑواؤ ہمیں، ہم کون سا مال پکڑ؟ کیا آپ کسی پرچے میں مفرور تو نہیں؟ سر میں کسی پرچے میں مفرور نہیں۔ کوئی پرانا ریکارڈ، لڑائی جھگڑا؟ کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے سر میرا، کوئی چور ڈکیٹوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر پولیس نے آپ کو، آپ کا علاقہ غازی آباد ہے؟ جی غازی آباد ہے، اور لے گئے ہمیں منصور آباد والے گئے۔ آپ کا غازی آباد علاقہ تو میرا خیال ہے کہ تھانہ ملا ٹاؤن بنتا ہے ہمارا۔ تو آپ کو تھانہ منصور آباد کی پولیس آئی ہے؟ جی تھانہ منصور آباد کی پولیس آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ملاقات ہم اس بچے سے کرواتے ہیں جو عدیل نام۔ جی اب ہم آپ کی ملاقات اس سے بچے سے کراتے ہیں۔ یہ 14 سال کا ہے جس کو پولیس گردی کی نظر چڑھتا ہوا، وہ اس کو تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھانہ منصور آباد کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی، اس بچے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی عدیل بیٹا، آپ کے گھر پولیس آئی تھی؟ جی آپ کو اٹھا کر لے گئی؟ مجھے اور میرے ماموں کو لے گئے رات 1 بجے۔ آپ کے اور آپ کے ماموں کو لے گئے؟ کہاں لے کے گئے وہ؟ پہلے ہمیں انہوں نے گھمایا، یہ ڈالا والے ڈالا لے کے آئے تھے، اور 5 موٹر سائیکلیں تھیں ان کے پاس۔ پہلے ہمیں محلے میں کبھی ادھر لے گئے کبھی ادھر لے گئے، پھر انہوں نے ہمیں صبح لے کے گئے تھانہ منصور آباد میں۔ اچھا، ساری رات 1 بجے آپ کو پکڑا اور ساری رات آپ کو گھماتے رہے ہیں؟ صبح کتنے بجے تھانے لے کر گئے؟ صبح ہمیں تقریباً 4-5 بجے ہمیں لے کے گئے۔ 4-5 بجے؟ تو جا کے آپ کو مارا تو نہیں ہے؟ بہت مارا انہوں نے مجھے مارتے رہے۔ انہوں نے بولا کہ آپ نجائز فروش ہو، ایسے ہو، آپ کیا کرتے ہو، کیا بیچتے ہو آپ، نجائز فروش مجھے مانتے رہے۔ میں نے کہا کہ میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے 2-3 مرتبہ مارا انہوں نے۔ جو 2-3 مرتبہ مارا؟ کیا مارا آپ کو؟ ان کے پاس وہ چمڑے کے جو انہوں نے رکھے ہیں نا، جوتے رکھے انہوں نے، وہ مارے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے پھر مجھے تھپڑ مارے۔ اچھا، آپ کو وہ جو پولیس والے جوتے ہوتے ہیں ان سے مارا اور تھپڑ مارے؟ مجھے تھپڑ بھی پوچھتے کیا رہے ہیں وہ؟ یہی پوچھتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ ہمیں پکڑوا دیں، جو مال ہے آپ دے دیں ہمیں۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤ مجھے عدیل، کہ واقعی آپ لوگ کوئی ایسی چیز نجائز فروشی نہیں کرتے؟ نہیں، ماموں نا وہ کرتے ہیں، اوور لا کے انہوں نے مشینیں رکھی ہیں، گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، تو میں اسٹڈی کرتا ہوں ریسنٹ اسکول میں۔ تو پھر کیسے آپ لوگ باہر آئے؟ وہ بیلف جو تھا انہوں نے ان سے بھیجا تھا، وہ آیا تھا
انہوں نے پھر ہمیں لے کے اچھا عدالت کا بیلف آیا اور آپ کو بازیاب کروایا؟ وہ ہمیں لے کے گیا ہے پھر. تو اب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو یہ کرامت نامی آدمی کون ہے؟ وہ ماموں کا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا بھائی ہے. انہوں نے مجھے ماموں کو بولا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کو لگوا دوں گا لائٹ ہاسپٹل میں. تو اس نے 3 لاکھ روپیہ لیا ماموں سے. تو جب ماموں نے اس سے مانگے تو اس نے پھر آگے سے پہلے بدتمیزی کی، کہہ رہا کہ میرا پولیس سے بہت زیادہ تعلق ہے، آپ لے سکتے ہو تو لے لو. اس نے پھر کافی پہلے بدتمیزی کی ہے اس نے، پھر بعد میں رات 1 بجے آئے ہمارے گھر. جی شباز، جو رات پولیس نے آپ کے گھر ریڈ کیا، کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ جی سر، میں ان کو پہچانتا ہوں بھی، ان کے نام بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں ساری رات ان کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے ہمیں مارا بھی ہے. میں کیسے نہیں ان کو جانتا یا نہ پہچانا ان کو. جی کیا نام ہے ان کے؟ سر ایک کا نام اکرم ہے، سب انسپیکٹر، اور ایک کا نام امین ہے، وہ بھی سب انسپیکٹر ہے. اشتیاق ہے، آصف ہے اور عمران ہے، یہ کانسٹیبل ہیں، اور ان کے ساتھ سویلین لوگ بھی تھے. اچھا، آپ جو سویلین لوگ ان کو پہچانتے ہیں؟ جی سر، ان کو میں پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اکرم، آصف، عمران جی اور امین صاحب. جی یہ امین صاحب سب انسپیکٹر ہیں؟ سب انسپیکٹر ہیں یہ آپ لوگوں کو لے کر گئے؟ جی، یہ ہمیں لے کر گئے اور ساری رات گھماتے رہے؟ ساری رات گھماتے رہے ہمیں. جی شباز، آپ تھوڑا سا اس وقوع کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ کیسے آئے، وہ پولیس والے تھے اور آپ کے گھر میں کیسے گھسے؟ سر وہ تقریباً رات 1 بجے آئے ہیں. پولیس والے تھے، سرکاری گاڑی تھی ان کے پاس پولیس کی، اور 5 موٹر سائیکلوں پہ تھے. 5 موٹر سائیکل تھے ان کے پاس. سیڑھی لگے ہمارے گھر میں انٹر ہوئے ہیں اور گھر میں آئے ہیں وہ. اچھا، آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی سر، نقصان ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ 4 موبائل تھے، ایک 125 موٹر سائیکل اور ایک سونے کی چین، ایک انگوٹھی اور 43,000 روپیہ جو گھر سے وہ لے کے گئے ہیں. یہ جو پولیس آئی ہے تھانہ منصور آباد کی، وہ لے گئی ہے؟ جی سر بالکل. اب بیلف نے ٹی وی 99 کی خبر پہ آپ کو بازیاب کروا لی ہے. جی. آپ کا سامان واپس کر دیا ہے؟ نہیں سر، ہمیں کچھ نہیں ملا. کیا کہا ہے انہوں نے سامان کے حوالے سے؟ سر کوئی بات ہی نہیں کر رہے. مان رہے ہیں کہ ہم سامان لے کے گئے ہیں؟ سر میں نہیں مان رہے. وہ اچھا نہیں مان رہے نہیں مان رہے. موبائل اور موٹر سائیکل مان رہے ہیں، بقایا پیسے، انگوٹھی اور چین نہیں مان رہے. اچھا، آپ آئی جی پنجاب، آر پی او فیصلہ آباد اور سی پی او فیصلہ آباد سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ان سے چاہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ہمیں انصاف دلائے، اور پولیس والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں. یہ پولیس والی غنڈہ گردی ختم ہو. جی ناظرین، ابھی آپ ان بچوں سے ملاقات کر رہے تھے، ایک شباز، ایک عدیل. آپ نے خود ان کی زبانی، ان کی کہانی سنی کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے بچے ہیں. ایک کرامت نامی شخص، سمجھ نہیں آ رہی پنجاب پولیس کی فیصلہ آباد میں یہ پولیس گردی کب بند ہوگی. آئی جی صاحب، میں ہر پروگرام سے آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ خدارا اپنی پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں. اپنے جتنے آپ نے وعدے کیے پنجاب پولیس کے حوالے سے ابھی کوئی بھی پورا نہیں ہوا. شباز نے کہا رات 1 بجے ہمارے گھر پولیس آئی، باہر سے سیڑھی لگائی، میری بہن اور میری بانجی کو زبردستی کچن میں بند کر دیا اور ہمیں گڑیستے ہوئے نیچے ایک ڈالے میں ڈالا، اور ساری رات مجھ کو اور میرے بانجے عدیل کو وہ گھماتے رہے. صبح 5 بجے تھانہ منصور آباد میں لے آئے. یہ کیسا قانون ہے آئی جی صاحب کہ تھانہ ملت ٹاؤن کے رہنے والے نہ وہ ڈکیٹ ہیں، نہ چور ہیں، نہ وہ قاتل ہیں، نہ کسی مقدمے میں مقتول ہیں، پھر بھی کوئی بھی تھانہ اٹھے، کسی بھی جگہ جائے اور پولیس کسی بھی شریف شہری کو، مزدور کو اٹھا کر لے آئے. ان بچوں کی طرف دیکھیں. ایک بچہ یہ عدیل ہے جس کی عمر 14 سال، ابھی میٹرک کیا. کیا اس کا مستقبل ہے؟ کیا یہ آپ کی طرح آئی جی بنے گا، آر پی او بنے گا، انسپیکٹر بنے گا، ایس پی بنے گا، یا آپ کی پولیس ان کو چور، ڈاکو، قاتل بننے پر مجبور کر دے گی؟ خدا کے لیے آئی جی صاحب اپنی فیصلہ آباد پولیس کو ٹھیک کریں. اس طرح کے ہزاروں مقدمات، ہزاروں درخواستیں پڑی ہیں جن میں لوگ بے گناہ ہیں اور ان کو ظلم کر کر کے کوئی چور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا. میں آر پی او فیصلہ آباد عمران محمود صاحب سے اپیل کروں گا، سی پی او عابد صاحب آپ نئے آئے ہیں، اپنی پولیس پر اچھے طریقے سے نظر رکھیں.
चोर डाकू बाद में देखें, पहले अपने वर्दी के डाकुओं को देखें। कभी वुमेन में डकैती होती है, कभी थाना कोतवाली में होती है, कभी थाना जंग बाजार में होती है, कभी गुलबर्ग में होती है, और कभी थाना रजाबाद, थाना गुलामाबाद। कितने थानों के नाम लूं? बताइए थानों में जितने SHO लगाए हैं, जितने आपने SI लगाए हैं, ASI लगाए हैं, सभी के सभी मेरे पास प्रूफ हैं, रिटन प्रूफ दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। सभी के सभी चोर डाकू हैं। चंद एक होंगे जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। 700 वाला साहब कोतवाली आए, उन्होंने पुलिस समेत मुल्जमान को नमाजें पढ़ाई। हमें ऐसे चाहिए। एक थाना सिविल लाइन में DSP आए, उन्होंने अपना करैक्टर दिखाया कि मैं खानदानी हूँ। खुदा के लिए नस्लों से खानदान नहीं बनते, करतूतों से बनते हैं। मैं इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब सलमान बुज़दार साहब, IG पंजाब इनाम गनी साहब, RPO फैसलाबाद इमरान महमूद और CPO फैसलाबाद आबा साहब से अपील करता हूं, इन बच्चों की तरफ देखें। ये बाजियाब तो हो गए, लेकिन आज भी वो लोग जो जुल्म और ज्यादती करते हैं पुलिस की वर्दी में, वो अभी भी थाना मंसूराबाद में मौजूद हैं। उन पे एक्शन लिया जाए, उन्हें फौरी मुअत्तल किया जाए और इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए। एक की माँ है, एक की बहन है। कल भी मैंने बताया था कि वो बाप जो हार्ट का मरीज है, अगर उसे कुछ हो जाता है, उसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब साहब आप खुद जिम्मेदार होंगे। IG साहब खुदा के लिए इन बच्चों की तरफ देखें। मैं अपील करता हूँ। इसी अपील के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह।